حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اشرفیاں بھیجی، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں ہی تھی، بیٹا نہیں تھا. تو آپ نے شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کر کے وہ اشرفیاں واپس بھیج دیں. یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں. بھاگ جانے والے دوست تو نہیں ہوتے. انہیں اس بات کا احساس کہ میرے دوست کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں. بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ اسائے پیری ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے گا کہ ایک دوست کے کام آ رہا ہے. لیکن جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، میں معذرت سے کہوں گا، ایک بھائی ارب پتی ہے اور دوسرا بھائی شربت کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے. وہ مستری کے پیچھے داوڑا اٹھاتا ہے، وہ غربت کی لکیر پہ ہے، اور دوسری طرف معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. اسے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور وہ بوڑھی ہو رہی ہیں. تو اس کی کفالت میں اپنے کندھوں پہ لے لوں. سعدی کے پاس ایک دوست قرض لینے آیا، تو آپ نے قرض دیا، اندر گئے تو رونے لگے. تو بیوی نے کہا کہ اگر اس کی مدد کر کے آپ نے رونا ہی تھا تو آپ پیسے دیتے ہی نا. تو سعدی کہتے ہیں مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے کہ مجھے دوست کے حالات کا ہی نہیں پتا کہ وہ زندگی کس مشکلات میں گزار رہا ہے. ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو. ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود کے دوست تھے، اور عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں صرف بیٹیاں تھیں. تو آپ نے اشرفیاں اس لیے بھیجی کہ یہ ان کی شادیوں کے کام آئیں گی. لیکن آپ نے وہ ساری اشرفیاں واپس بھیج دی اور شکریہ ادا کیا. اور شکریہ ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ میری بیٹیوں کا یہ معمول ہے کہ وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی سورت میری بیٹیوں کو میرے نبی نے وظیفہ دیا ہے کہ بیٹا اس سورت کو تلاوت کرو گے تو گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. تو قرآن تو برکت کی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو اس کے وظائف ارشاد فرمائے سورہ یاسین پڑھو گے تو سارے دن کی ضروریات پوری ہوں گی. سورہ واقعہ کی تلاوت کرو گے تو فرمایا کہ گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا.